یہ ہے کہ اب اس میں جو اگلی بات آ رہی ہے نا، وہ ایک آپ کا لڑکا ہے نادر زویری نام کا نا، revivingalislam.org کے نام سے اس کی ویب سائٹ چل رہی ہے، اور وہ شیعہ ہے. اس کی ویب سائٹ آپ دیکھیں تو بہت ریسرچر ٹائپ شیعہ ہے وہ. اس نے سر پورا ایک تواتر نقل کیا ہوا ہے کہ اہل تشیع میں ایک جو کنسیپٹ ہے نا، اس نے تو خیر یہ بات نہیں لکھی، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اہل تشیع میں کنسیپٹ ہے جو گلی گلی میں بچہ اہل تشیع کا پاکستان میں بالخصوص کہتا ہے کہ خلیفہ دوم نے یہ بدعت جاری کی ہے امت میں ہاتھ باندھنے کی. اور بعض حضرات تو قرآن سے دلائل دے رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کی مخالفت سنی کرتے ہیں، اور وہ الزام لگاتے ہیں خلیفہ دوم پر کہ انہوں نے یہ نعوذ باللہ بدعت جاری کرائی ہے کہ ہاتھ بند ہو، جبکہ اس نے روایات کے انبار لگا دیا نادر زویری اہل تشیع جو ریسرچر محدث ہے کہ اہل تشیع میں یہ تواتر ہے مکمل کہ جو اہل تشیع کی خواتین ہیں وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں جس طرح اہل حدیث باندھتے ہیں. اور اس میں کلینی کی کافی والیوم 3 صفحہ نمبر 335 سے 336 حدیث نمبر 2 اور ساری روایات کو محدثین نے صحیح کہا ہوا ہے. تو کیا اہل تشیع کی جو خواتین ہیں وہ حضرت عمر کی سنت پہ عمل کریں گی؟ اگر مرد اہل تشیع کے جو ہیں حضرت عمر کی سنت پہ نہیں کرتے تو خواتین کیوں کر رہی ہیں؟ اس کا ثابت ہے کہ اگر متضاد روایات ہیں بھی اہل تشیع میں اہل سنت کی طرح تو حضرت عمر کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ یہ کھولیں نا کافی کلینی والیوم 3 صفحہ 335 سے 336 نمبر 2. اس میں تو خیر اس نے ڈیر لگا دیا روایات کا. اور پہلے آپ یہ کلیئر کریں کہ آیا یہ مجھے نہیں اس کا علم، کیونکہ میں نے کسی شیعہ خاتون کو تو نماز پڑھتے نہیں دیکھا. کیا اہل تشیع کی خواتین سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں یا نہیں باندھتی؟ یہ آپ کے یہاں مسئلہ ہے ایسے یا ہے؟ دیکھیں جہاں تک تکتف کا مسئلہ ہے تو ہمارے نزدیک اس میں شک نہیں ہے کہ جو لوگ ہاتھ باندھتے ہیں اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اس میں روایات بہت زیادہ ہیں، مردوں کی عورتوں کی بھی. جو بھی تکتف کر دے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے اس سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اب آپ اس روایت کا ذکر کر رہے ہیں کہ فرمایا کہ جب عورت فی الصلاۃ جمع بین قدمیہا، یہ اس نے تو روایات کے ڈیر لگا دیا کہ خواتین کا حکم ہی یہی ہے مذہب شیعہ میں تمام ائمہ سے جو ثابت اس نے کیا. اور تمام دیکھیں وہ ہاتھ باندھنا اور ہے بھائی، تکتف جو ہے نا ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھتے ہیں نا، اس طرح روایت میں یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ جو ہے ادھر سینے کے نیچے رکھ دیں، ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہیں ایک تکتف ایک دوسرے کے اوپر، جو روایت آپ بتا رہے ہیں کافی میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھ جو ہے اپنے سینے کے قریب رکھ دیں نماز کے وقت عورت جو ہے. اب یہ روایت اب مجھے تحقیق کرنے نے میں اس روایت کو دیکھوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے روایت کا انبار لگا دیا. اب میں دیکھوں گا کہ عورتوں کے لیے نماز کی حالت میں مردوں کے لیے مستحب ہے کہ ہاتھ اپنے جو ہیں پیر کے ران پہ رکھ دیں. ران بولتے ہو کیا بولتے ہو جو لیگز ہوتے ہیں سامنے والے پیر پہ رکھ دیں. عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ ادھر رکھ دیں. اب میں اس روایات کو مزید مجھے دیکھنے کے مجھے موقع دے دیں، میں مزید دیکھ لوں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انبار ہے، ٹھیک ہے نا. میں مزید دیکھ لوں گا کہ اس روایات میں کیا حکم ہے، ٹھیک ہے. لیکن تکتف جو جماعت مخالفین کے ہاں ہیں، ہم نہیں کہتے کہ اس کو یہ کوئی عمر نے شروع کیا، یہ کوئی اجماعی مسئلہ نہیں ہمارے ہاں کہ عمر نے شروع کیا. بعض روایات میں ہے اور وہ بھی مشہور معروف کتب میں نہیں ہے کہ عمر نے شروع کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ عمر نے یہ کام شروع کیا. اب واقعاً کس کے زمانے سے شروع ہوا ہے اللہ جانتا ہے، یہ کوئی مشہور معروف نہیں ہے کہ کتب میں بہرحال کہ عمر نے شروع کرا ہے. لیکن مخالفین میں یہ شروع ہو چکا ہے، 1-2 صدیوں کے بعد شروع ہوا تھا کہ نماز جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے ان میں اکثریت پڑھتے تھے اور بہت سارے تھے جو نہیں پڑھتے تھے. اب کس نے شروع کیا ہے وہ بالتحقیق ہمارے نزدیک میرے پاس ثابت نہیں ہے کہ کس نے شروع کرایا. لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب میں یہ نماز کے باطل ہونے کی دلیل ہے کہ جو شخص نماز باندھتا ہے نا، تقیہ ہو تو اور بات ہے، تقیہ نہ ہو بلا تقیہ نماز باندھنا اس کی منع ہے. اچھا اب جو روایت آپ نے عورتوں کے متعلق دکھائی ہے وہ اس طرح ہے. اب وہ روایت کتنی ہے میں وہ دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو. اچھا اس میں